مگر مجھے کامران منگیش صاحب کے بیان پہ میں محظوظ ہو رہا ہوں کہ بھائی جی ساڈی پارٹی ہے, اسی اپنا فیصلہ کر لیا ہے, اب ہماری پارٹی اس اتحاد کا حصہ ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پارٹی اتحاد کی پابند ہو گئی ہے کہ وہ اپنے آپ پہ کوئی فیصلہ لے ہی نہیں سکتی ہے. پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ لوگوں میں اس وقت اتنے ستو نہیں ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چل سکیں اور روڈ کے اوپر آ سکیں, ورنہ کیا آپ کو نہیں پتا اس ملک میں کتنی فسطائیت ہے, آپ کو نہیں پتا کیا لاقانونیت ہے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ ہمارے سے کیا گفتگو کرتے رہے اور کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی نظام کو یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی ہے, قانون پہ عمل درآمد نہیں ہے, رول آف لا نہیں ہے, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, ہمارا قائد اندر ہے, ہمارے ہزاروں لوگ بغیر کیسوں کے اٹھائے گئے ہیں, اور عدالتوں میں آج بریت کی درخواستیں, توسہ خانہ 2 پلے ہی کیس کے کچھ نہیں تھا, بریت کی درخواستیں ہماری ریجیکٹ ہو گئی ہیں. ہمارے پاس رستہ چھوڑا کیا گیا ہے سوائے سڑک پہ آنے کے؟ نہیں سر, آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہم 80 سیٹیں, وہ 9 سیٹیں, تو اپوزیشن کی ایک بڑی پارٹی کے اعتبار سے, اور ظاہر ہے اس وقت دیکھیں نا, یہ تو فیکٹ ہے شیخ صاحب, مفاد آپ کا زیادہ ہے اس وقت, آپ کا لیڈر جیل میں, مولانا صاحب جیل میں نہیں ہے, تو ایک ایز اے جیسچر ہی اگر ایک علامت انوائٹ کر لیتے ان کو, یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو, آف کورس یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ باؤنڈ ہیں. کیا اپوزیشن رہ گئی؟ آپ نے یو ووٹڈ فار دی گورنمنٹ, اپوزیشن والی کیا بات ہوتی؟ چھوڑیں, اپوزیشن کی پارٹی صرف ایک ہی ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. صرف اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنے سے یو ڈونٹ بیکم اپوزیشن, یو ہیو ٹو بہیو لائک اپوزیشن, یو ہیو ٹو ایکٹ لائک اپوزیشن. آپ یہ الزام آپ پیپلز پارٹی پہ لگائیے تو میں کہوں کہ ٹھیک ہے, کہتے ہیں حکومت میں نہیں ہے لیکن بیٹھتے بھی ٹریجری بینچز پر ہیں, فائرنگ بھی کرتے ہیں لیکن مزے بھی لے ہوئے ہیں. اب مولانا صاحب کو الزام نہیں لگائیے, ان کو تو یو نو کہ ان کو کیا کیا آفر ہوا ہے. سر چنگی مخالفت ہے. میں اب دیکھیں آپ آئی ڈونٹ نو آپ میرے منہ سے کیا نکلوانا چاہ رہے ہیں. ہماری مولانا سے انگیجمنٹ چل رہی ہے, اور یہ ابھی کچھ دنوں پہلے بھی اسد کیسر صاحب مولانا صاحب کو ملے, بالکل ملے, اور وہاں پہ ہمارے وکلا بھی موجود تھے 1-2. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنا جو تحریک ہے اس کو ان جماعتوں کے تابع کر دیں جن کا کوئی موڈ ہی کوئی نہیں ہے باہر نکلنے کا. جب موڈ بنے گا تو موڈ بنے گا تو ٹھیک ہے, دوبارہ کر لیں. ہم نکلنا چاہتے ہیں, ہم نے اپنی ایک ڈیٹ کا تعین کر لیا ہے. اسد کیسر صاحب جب مولانا صاحب کو ملنے گئے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے, تو ہی مائٹ ہیو مینشنڈ اٹ ایز ویل. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے مینشن نہ کیا ہو, مگر اب ہمیں کوئی پرمیشن تو نہیں چاہیے نا کسی سے اپنی احتجاجی تحریک شروع کرنے کی. انگیجمنٹ ہی ہوتی ہے. ہم نے آپ کے ساتھ انگیجمنٹ کی, آپ کے بارے میں نہیں تھا, آپ حکومت کو ووٹ دے گئے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نہیں ابھی اس پوزیشن میں کہ آپ نکل سکے. آپ کی بہت ساری مسئلتیں ہیں, آپ کو بہت ساری مجبوریاں ہیں. ہمیں تو نہ وہ مسئلت ہے نہ وہ مجبوری ہے. ہم نے تو جانا ہے, ہم نے نکلنا ہے, کیونکہ ہمارے سارے راستے بند کیے گئے. اس لیے وہ یہ کہہ دینا کہ ناپختگی ہے یا جان کے کر رہے ہیں, میرے خیال میں یہ نامناسب بات تھی, اور یہ کامران مرزا کو نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پھر باتوں کا جواب آئے گا, پھر اور زیادہ تلخ ہو جائے گا. پھر وہ جو انگیجمنٹ کی کرائی ہے وہ بھی کھو کھاتے ہو جائے گی, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. نہ ہم ناپختہ ہیں اور نہ ہم یہ خود کروا رہے ہیں, اس لیے کہ عوام نے فیصلہ کر دیا تھا 8 فروری کے الیکشن میں کہ وہ کن پختہ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور کن ناپختہ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. ہم تو بار بار احتجاج کی کوشش کرتے ہیں, بار بار سڑکوں کے اوپر آتے ہیں. آپ لوگوں کو احتجاج کرنے سے پہلے لاکھ دفعہ سوچنا پڑتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس سیٹ پار بھی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے پاس ول بھی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو جیل میں بیٹھی ہے اس میں اتنا حوصلہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ کب تحریک شروع کرنی ہے. ہمیں اللہ کی ذات پہ توکل ہے, عوام پہ اعتماد ہے, وہ نکلیں گے. اللہ اور خیر صلاح. ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا. یہ سوچتے رہیں, مصلحتوں کے لیے بیٹھے رہیں, یہ مجبوریوں کا شکار ہوتے رہیں, اور ہم تو نکل رہے ہیں. اچھا, اب میں اس بحث سے آگے نکل جاتا ہوں, ٹھیک ہے, اب اس کو چھوڑ دیا. اب میرا آپ سے ایک عمومی سوال ہے کہ بھائی اس میں, اور اس میں میں پھر کہہ رہا ہوں پابند نہیں آپ کہ پاکستان طریقے, کیونکہ پی ٹی آئی پر ان کے ناقدین میں الزام لگاتے ہیں نا کہ پاپولیرٹی میں کوئی شک نہیں ہے, لیڈرشپ بھی بیٹھی ہے جیل میں, کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ اگر جو ہے وہ سب کو انوالو کر کے ایک سیاست, فواد چودھری صاحب بھی بات بار بار کہتے ہیں نا, خالی کہاں, اور بہت سارے اور تجزیہ کار بھی کہتے ہیں کہ یار سب کو ساتھ لے کے چلو تو ان کا اپنا ہی فائدہ ہے. سو اس میں اس کو کیوں مناسب نہیں سمجھا پی ٹی آئی نے؟ چھوڑ دیجیے کامران مرزا صاحب نے کیا کہا اس کو کہ بھائی اپوزیشن کی ہم سب سے بڑی جماعت ہے, فائنل کال دے رہے ہیں, تو اچھا صاحب کے پاس ایک 2 رکنی وفد چلا جائے, مولانا صاحب کے پاس چلا جائے, فلاں صاحب کے پاس چلا جائے, کہ جناب آئیں سب مل کے, وکلا کے پاس چلا جائے کہ آئیں جی آپ بھی 26ویں کے خلاف ہیں, وکلا سے کہیں ہم بھی خلاف ہیں, آئے سب مل کے نکلتے ہیں. یہ میں عمومی ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس کو کیوں مناسب نہیں سمجھا. جی
جو وکلا ہیں وہ تو ہمارے ساتھ نکل رہے ہیں 24 کو, نہیں کہاں کے ہم خیال وکلا. ارے سرکار کل کے دن وقاص صاحب سیکریٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کل ایک ہی دن میں آپ کے لیڈر کی ٹویٹ آئی کہ ہمارا احتجاج ہے اور اس کا اولین مطالبہ ہے ٹو ریووک 26th امینڈمنٹ. کل ہی کے دن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکریٹری کی پوری پریس ریلیز آئی کہ 26ویں ترمیم بالکل فضول ہے, لغو ہے. لیکن کل ہی کے دن انہی صاحب نے, سیکریٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کیا کہا, یہ بھی آپ ذرا سن لیجئے پھر ہم پہ بات آگے کرتے ہیں. کل ہی کے دن انہوں نے کیا کہا, دیکھیے سنائیے گا. ایز اے سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی میں کسی سیاسی جماعت کا ریپرزینٹیو نہیں ہوں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں کسی بھی سیاسی جماعت کی دخل اندازی برداشت کی نہیں کی جائے. آپ کی وابستگی ہے یا وہ بھی نہیں؟ مجھے یہ اعزاز حاصل نہیں ہے, میں کسی بھی جماعت کا سیاسی رکن نہیں ہوں. آپ حامد خان گروپ سے, ان کی وابستگی ہے پی ٹی آئی سے, آپ کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں. جب ہم پروفیشنل گروپ میں موجود ہیں تو اس میں ہر جماعت کے ارکان موجود ہیں, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہو گیا صاحب جو ہیں وہاں ان کی جب وابستگی ہے تو ہم سب باؤنڈ ہیں. حامد خان صاحب تو اس تحریک کا ساتھ دینے کا میڈیا دے چکے ہیں, تو ان کی بیانات سے اس کا مطلب یہ تاثر نہ لیا جائے کہ سپریم کورٹ بار اس جماعت کے ساتھ ہے. جی کریکٹ, آپ نے درست کہا. میں نے آپ کو کہا کہ یہ بات میں نے حامد خان صاحب کے سامنے بھی کہی ہے کئی دفعہ. اور وقاص صاحب اس کے علاوہ بھی ہم نے ایک دو مرتبہ پوچھا کہ اس تحریک پریسائز سوال تھا کہ پی ٹی آئی نکل رہی ہے, وہ بھی 26ویں کے خلاف ہے, آپ بھی کیٹیگوریکلی 26ویں کے خلاف ہیں, تو آپ کہیں گے لائرز کو کہ یار اس مقصد پہ ہمارا موقف ہے کہ آؤ ساتھ نکلیں. انہوں نے کہا نہیں جی, کس سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے ہم. تو لائرز کی بھی جو آفیشیل باڈی ہے اس کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو میرے بھائی نے کہا ان کی بات ٹھیک ہے, وکلا کی اپنی سیاست ہوتی ہے, اور اوبیسلی جب وکلا جو ہمارے بھائی الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو سیاسی پارٹیوں کے پاس بھی جاتے ہیں, قیادتوں کے پاس بھی جاتے ہیں, اور بعد میں تو مداخلت کسی کو اچھی لگے نہ لگے مگر الیکشن میں مداخلت کے لیے کہاں ہوتے ہیں, اور الیکشن میں مداخلت کرواتے بھی ہیں, اور ووٹ ہم سے لیتے بھی ہیں, ووٹ ہم سے مانگتے بھی ہیں. ایم این ایز کو بھی کہتے ہیں, ایم پی ایس کو بھی کہتے ہیں, کوئی نہیں, وہ ہم سب سیاست کرتے ہیں. مگر جب یہ بن جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. بھی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, نہ مداخلت کروائیں, ہم مداخلت نہیں کرتے ہیں. مگر ہم صرف یہ آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ جو عمران خان کے ہم خیال وکلا ہیں وہ کسی صدر یا کسی سیکرٹری کے پابند نہیں ہے. وہ عمران خان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور وہ عمران خان کے حکم پہ نکلیں گے. اور خان صاحب نے جو 24 کی ڈیٹ کے ساتھ پہلا پیغام دیا, انہوں نے وکلا کو, سول سوسائٹی کو, کسانوں کو, اوورسیز پاکستانیوں کو دیا. آج جو پیغام دیا وہ نوجوانوں کو اور طلبہ کو دیا. تو یہ کوئی عہدوں شہدوں کے پابند کوئی نہیں ہے. ہاں ٹرو, بٹ یہ کہ ظاہر ہے اب وہ جو بھی نکلیں گے, ہو سکتا ہے آپ کے بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے, لیکن وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں نکلیں گے. سپریم کورٹ بار جس کی بھارت اپنی ظاہر علامتی حیثیت تو ہے نا بہت زیادہ, وہ نہیں نکلے گی ایز اے باڈی, ایز اے لائر ریپرزینٹیٹیو باڈی, وہ نہیں کہے گی. سر جو باڈیز ہوتی ہیں, وہ جو لائرز کی باڈیز ہوتی ہیں, وہ لائرز پہ ہی مشتمل ہوتی ہیں نا. جب وہ کہتے ہیں تنو بندے ہی نکل جان تو پھر باڈیاں دے پلے کی رہ جاتے, نکلیں گے, سارے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی, آپ گھبرائیں نہیں, سارے نکلیں گے.